جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور سامعین گرامی، السلام علیکم۔ میرا موضوع ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کار۔ جناب صدر، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مصرع علامہ اقبال کی مشہور و معروف نظم ساقی نامہ سے لیا گیا ہے، جو ان کی معروف کتاب بال جبریل میں شامل ہے۔ یہ ایک انقلابی نظم ہے، لیکن مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میرا تعلق زیر بحث مصرع سے ہے، جس میں علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ جناب صدر، یہ نظم تقریباً 100 سال پہلے لکھی گئی، جب دنیا بھر کے مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ہر طرح کی پستی ان کا مقدر بن چکی تھی، علمی و عملی لحاظ سے زبوں حالی کا شکار تھے۔ علامہ نے یورپ کو بہت قریب سے دیکھا تھا، وہ یورپ جو تحریک احیاء علوم کے ثمرات سے مالا مال تھا، لیکن اقبال کی نظر اپنے اسلاف پر بھی تھی۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا۔ وہ اس حقیقت سے باخبر تھے کہ یورپ کی تحریک احیاء علوم کی بنیاد مسلمانوں کی علمی ترقی پر ہے۔ اس مصرع میں علامہ اقبال مسلمان امت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جوانوں کو پیروں یعنی بوڑھوں کا استاد ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں اس خواہش سے ان کی مراد یہی ہے کہ مسلم نوجوان نسل جدید علوم حاصل کر کے عملی زندگی میں آنے والی نسل کی رہنمائی کرے۔ کون نہیں جانتا کہ اس وقت برصغیر پاک و ہند کا پورا عالم اسلام جدید علوم سے بے بہرا تھا۔ کسی بھی خطے کے مسلمانوں کی رسائی جدید علوم یا جدید ٹیکنالوجی تک نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کا اکثر و بیشتر حصہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور وہ قومیں جو جدید علوم و فنون سے آراستہ تھیں عالم اسلام کے مختلف حصوں پر حکمرانی کر رہی تھیں، اور ان میں برطانیہ ہی نہیں فرانس اور پرتگال بھی شامل تھے، اور اس کی اصل بنیاد یہی تھی کہ ان اقوام مغرب کے پاس جدید علوم و فنون تھے۔ جانے والا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بڑھاپے میں انسان کے اعضاء مزمحل ہو جاتے ہیں، نیز انسان نے جس ڈگر پر زندگی بسر کی ہوتی ہے اس سے ہٹ کر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں، آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ بس آپ کی نظر مسلمان نوجوانوں پر تھی۔ آپ نے ہمیشہ مسلمان نوجوانوں کو اپنے عظیم ماضی کے آئینے میں روشن مستقبل کی تصویر دکھاتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ سامعین گرامی، اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ جس دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور مسلمان افواج سیلے بے پناہ کی طرح آگے بڑھ رہی تھی، کوئی بھی دشمن کے سامنے ٹھہر نہ پاتا تھا، اس دور میں جدید علوم و فنون کے وارث مسلمان ہی تھے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جو قوم جدید علوم و فنون سے آراستہ ہوتی ہے وہی فتح سے ہمکنار ہوتی ہے۔ جناب صدر، افسوس صد افسوس، 100 سال گزر جانے کے باوجود مسلمان اس پستی سے 100% نجات حاصل نہیں کر سکے جس پر آنکھیں اشک بار رہتی ہیں۔ رو لے اب دل کھول کے اے دیدائے ہونا بابار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ لیکن قلبی طمانینت کی ایک مضبوط بنیاد یہ بھی ہے کہ اس عرصہ میں مسلمان نوجوانوں نے جدید علوم و فنون کے حصول میں بہت کوشش کی ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی 6ٹھی ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان سامان ضرب و حرب آسیان کے ملکوں کو برآمد کرتا ہے، میزائل ٹیکنالوجی میں اس کا اپنا مقام ہے، صنعت و حرفت کے میدان میں پاکستان مسلمانوں کے لیڈر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مسلمان قوم کے روشن مستقبل کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ مسلم نوجوان نسل شبانہ روز محنت کرے اور جدید علوم و فنون سے آراستہ ہو کر مسلمان قوم کی رہنمائی کرے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ شکریہ۔